السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے اور ایران نے اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے مطابق ایران نے نہ صرف بیلسٹک بلکہ ہائپر سونک میزائل بھی اسرائیلی سرزمین پر داغے ہیں۔ ایرانی حملے کے نتیجے میں تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 150 بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل داغے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں عمارتوں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا، جس کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بجا دیے گئے اور شہریوں کو قریبی بنکرز میں پناہ لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے حساس ترین علاقے میں واقع وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے جب ایرانی حملہ شروع ہوا۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پریس کانفرنس فوری طور پر منسوخ کر دی گئی اور فوجی ہیڈ کوارٹرز میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل مرکزی اسرائیل کے 7 مختلف علاقوں میں گرے ہیں۔ کچھ علاقوں میں دھماکوں سے عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ادارے متاثرہ مقامات پر امدادی کارروائیاں کر رہے تھے۔ صورتحال کے پیش نظر اسرائیل بھر میں سیکورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام اہم تنصیبات اور مقامات کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ حملوں میں 7 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے ابھی تک حملے کی باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیلی جارحیت کے رد عمل میں کی گئی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رہ سکتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہیں، اسرائیل نے جنگ کا آغاز کیا، اب بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں کہ صہیونی ریاست نے جنگ کا آغاز کیا ہے اور اب اسے اپنے جرائم کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیلی حکومت اپنے جرم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جواب ادھورا یا کمزور نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے دفاع میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران اسرائیل جنگ، سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سلامتی کونسل نے اجلاس کا اعلامیہ تک جاری نہ کیا۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب نے دونوں ملکوں پر تحمل، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کو صفاتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تہران پر اسرائیلی حملہ، اعلیٰ فوجی قیادت، جوہری سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید جبکہ سینکڑوں زخمی۔ اسرائیل نے ایرانی دارالحکومت تہران اور دیگر حساس مقامات پر حملے کیے۔ حملوں میں ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت، پاسداران انقلاب کے کمانڈرز اور 6 جوہری سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیل نے اس حملے میں نتنز کی ایٹمی تنصیب، بیلسٹک میزائل فیکٹریاں اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سمیت 100 سے زائد عسکری اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مغرب اور جنوب میں اسرائیل کے نئے حملے کیے۔ ایرانی فضائی دفاع نے تہران کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی میزائل کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی دفاعی نظام نے فردو ایٹمی تنصیب کے قریب ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی نشانہ بنا کر مار گرایا۔ مغربی ایران میں واقع حساس ہمدان ایئر بیس پر بھی اسرائیلی افواج نے فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی جنگی طیارے ایران کی سب سے بڑی آئل ریفائنری آبادان کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے قم کے شمال مشرق میں فردو جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ فارد جوہری تنصیبات پہاڑوں کے درمیان قائم کی گئی ہیں۔ ایرانی حکام نے حملے کو جنگ کا اعلان قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل کا اندیا دیا ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइल के हमले में ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी ज़ादा और खातिमुल अंबिया फोर्स के सरबराह मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, ईरानी पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल दाऊद शेखान शहीद हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी भी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। इस शहीद होने वाले 6 जोहरी साइंसदानों में मोहम्मद मेहदी, फरीदौन अब्बासी, अहमद रजा जुल्फिकारी, अब्दुल हमीद, अमीर हुसैन और मतलब लिजादा शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि हमले में 200 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए और 100 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया। मोसाद कमांडोज ने हमलों से पहले ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ की और मखसूस मिसाइल मकामात पर खुफिया हथियार नस्ब किए गए थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि इसराइल की तारीख के फैसलाकुन मोड़ पर है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। हमने नतंज में ईरान की जोहरी अफसुदगी की अहम तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरानी जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसराइल ने ईरान पर ईरान के अंदर से हमला किया। मोसाद के कमांडोज ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया कार्रवाइयाँ की। इसराइल ने ईरानी सरजमीन पर मोसाद के कमांडोज की कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। इसराइली अखबार दी टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर से ड्रोन्स के जरिए मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए। अखबार का कहना है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर सालों मनसूबाबंदी की। मोसाद ने तेहरान के करीब ईरान में खुफिया ड्रोन बेस कायम किया। ड्रोन से रात के अंधेरे में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने ईरानी आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। ईरान अफवाज में नई तैनातियाँ कर दी गई हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकूर को पासदारान इनकलाब का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर की सरबराही ब्रिगेडियर जनरल अली शादमानी के सुपुर्द कर दी गई है। नाज़रीन, ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का मोदी से रब्ता। एक्स पर नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर हमलों के मुतालिक बताया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नेतन्याहू के मोदी से रब्ते ने भारत इसराइल गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। भारत और इसराइल दुनिया में अमन के दुश्मन और जारह ताकतें हैं। मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ भारत और इसराइल का दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन वाज़ेह है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी बात की है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने रूसी सदर को बताया कि इसराइल की जारहियत का यकीनन मुनासिब जवाब दिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस इसराइल के इक़दामात की सख्त मजम्मत करता है। टेलीफोनिक रब्ते में इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ को सराहा गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में आज भी एक ऐसा बाजार मौजूद है जहां आपकी आंखों के सामने अशिया तैयार करके फरोख्त की जाती हैं। ये बाजार हाथों से तैयार शुदा मुख्तलिफ अशिया का यूरोप का सबसे बड़ा और मुनफरद बाजार जाना जाता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जफर शाही की रिपोर्ट। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में आज भी ये बाजार 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यूनान के सबसे मशहूर और तारीखी मकाम अक्रोपोली के बिल्कुल साथ वाक़े है। दुनिया भर से यूनान आए हुए सयाह इस बाजार का लाजमी विजिट करते हैं और हाथों से तैयार शुदा अशिया यादगार के तौर पर खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। ये बाजार हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। हाथों से तैयार शुदा अशिया के साथ साथ इस बाजार से आपको सदियों पुरानी अशिया भी देखने और खरीदारी के लिए मिल सकती हैं। हफ्ते के आखिर में इस बाजार में आपको हजारों अफराद का रश नजर आएगा। इस बाजार में पैदल चलने वाले अफराद को ऐसे महसूस होगा जैसे वो ज़माना कदीम के यूनान में मौजूद हैं। इस बाजार में आपको यूनानी सकाफत के वाज़ेह आसार भी नजर आएंगे। यूनान से जफर शाही, कैमरा टीम के हमरा, ABN न्यूज़। ब्रेडफोर्ड के नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद शफीक के एजाज़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन की तरफ से शानदार इस्तकबालिया और तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं काजी कामरान।
ब्रैडफोर्ड के नौमुंतखब लॉर्ड मेयर कौंसलर मोहम्मद शफीक के एजाज़ में मेंबर पार्लियामेंट बैरिस्टर चौधरी इमरान हुसैन और साबिक कौंसलर चौधरी अल्ताफ पोठी की जानिब से एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लीडर ब्रैडफोर्ड कौंसिल, साबिक चीफ जस्टिस आजम खान, मीरपुर के कौंसलर चौधरी मोहम्मद जहांगीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। I want to start off by thanking Chaudhry Altaf Saab and the family for organizing such a magnificent event in my honor. So this gives me an opportunity to gather here today to celebrate what Bradford has achieved. Because I'm very proud what Bradford has offered me as a young person when I came to UK at the age of 12-year-old, not being able to speak a word of English, new culture, new country. You know what? This was the place Bradford opened the doors for me. With such distinguished company for our first citizen, Mohammed Shafiq, as Lord Mayor this year. Obviously, we have two former Lord Mayors here, including the first Asian Lord Mayor. تو میں ان کی ساری تقریریں پارلیمنٹ سنتا ہوں، مزہ آ جاتا ہے. یہ بات کرتے ہیں تو منافقت سے ہٹ کے، دنیا کسی خوف سے بھی ہٹ کے. A very lonely journey and a very difficult journey. And when you know that you have the support, when you know that you have people who are stood behind you to support you, that means a great deal. So میں دل کی تاگرائیوں سے آپ تمام ساتھیوں کا نہایت ہی مشکور اور ممنون ہوں. تقریب سے لارڈ میئر کونسلر محمد شفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بریڈفورڈ کے عوام کے مشکور ہیں جنہوں نے انہیں یہ اعزاز بخشا اور وہ تمام تر مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہیں گے. تقریب کے اختتام پر ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین، چودھری الطاف پوٹھی اور دیگر مقررین نے لارڈ میئر محمد شفیق کی گزشتہ خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے نئے عہدے پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈفورڈ. پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور علاقائی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے. وزیر اعظم، صدر، وزیر خارجہ، سیاسی قائدین نے یک زباں ہو کر اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری و اقوام متحدہ سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہیں. اقوام متحدہ کو اسرائیل کو جواب دہ بنانا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملہ غیر ذمہ دارانہ اور تشویشناک ہے جو پورے خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے. انہوں نے ایران کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیلی حملہ نہ صرف انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے بلکہ عالمی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیلی جارحیت کو خطے میں عدم استحکام کا سبب قرار دیتے ہوئے فوری عالمی رد عمل پر زور دیا. دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیزی پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جارحیت کو روکے. سینیٹ اور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مشترکہ قرارداد منظور کی ہے. قرارداد میں اسرائیل کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا. اپوزیشن اور حکومتی ارکان نے مشترکہ طور پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان کی سینیٹ اور قومی اسمبلی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف الگ الگ متفقہ قراردادیں منظور کی. سینیٹ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار جبکہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی جانب سے مشترکہ قرارداد پیش کی گئی. قرارداد پیش کرتے ہوئے سینیٹ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کا یہ حملہ خطے کے امن کو شدید خطرے میں ڈالنے والا جنگی جرم ہے. عالمی برادری کو فوری کارروائی کرنی چاہیے. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملہ ایرانی ریاست کی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اسرائیل کا فلسطین کے بعد اب ایران پر حملہ افسوسناک ہے. عالمی برادری نوٹس لے. بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ اسرائیل علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. OIC اور عرب لیگ کانفرنسز بلائی جائیں. اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے اسرائیل کی جارحیت کے لیے سخت الفاظ میں مذمت کی اور ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست تھی، ہے اور رہے گی.
وزارت خارجہ نے ایران میں پاکستانی زائرین کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ میں قائم یونٹ سے ایران سے متعلق ٹریول ایڈوائزری جاری کرے گا۔ ایران سے پاکستانیوں کے ممکنہ انخلاء کا لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کے سبب زمینی راستے سے انخلاء پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ زائرین کی مدد کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کیا ہے جو 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانے سے متعلقہ نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ افسوسناک ہے۔ نواز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ میں مختصر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا کہ میرے خیال میں اس بڑی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل کی یہ بہت زیادتی ہے۔ جی بہت ہی آج کل کے زمانے میں میرا خیال ہے اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کی کہ کس طرح سے حملہ کر دیے، بہت زیادتی ہے۔ اسرائیل و ایران میں کشیدگی کی آگ مزید بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کا منہ توڑ جواب۔ دونوں ممالک آمنے سامنے خطے میں جنگ کے سائے منڈلانے لگے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ آگ پھیلی تو اثر صرف ان دو ممالک تک محدود رہے گا یا پورا مشرق وسطیٰ لپیٹ میں آ جائے گا، اور پاکستان کس کا ساتھ دے گا؟ جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی رپورٹ میں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک سوال ہے، پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ غیر جانبداری یا کسی ایک کا ساتھ؟ اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑے، ہم مسلمان بھائی ہیں، برادر ملک ہیں۔ جس طرح سے ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان اس سے بڑھ کر ایران کا ساتھ دے گا۔ پاکستان میں جو ڈرون اور اسلحہ آیا تھا وہ اسرائیلی تھا۔ جو حملہ یہ ایران پہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو یہ پورے عالم اسلام پہ حملہ ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں اس لیے زیادہ کھلی رکھنی چاہیے کہ مودی اس کا بغل بچہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ کارروائی ہے، شہادتیں ہوئی ہے۔ یہ اسرائیل ایک دہشت گرد، ایک جارحیت کرنے والا غزہ میں، فلسطین میں مسلمان بھائیوں پہ، اور پھر اس طرح کی یہ بدماشی، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ امیر ملک ہے یا کوئی غریب ملک ہے، کوئی مغرب میں ہے یا کوئی مشرق میں ہے، ان سب کو ایک بہت سٹرونگ میسج جانا چاہیے کہ مسلم ممالک ملٹری رسپانس دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان تو ہے ظاہری بات ہے کہ ایک مسلم ملک ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے ہمیشہ کھڑا رہا ہے، لیکن یہ معاملات اس طرح سے کہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو پورا خطہ جو ہے وہ تباہی کی لپیٹ کے اندر آ سکے۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہم پرامن لوگ ہیں، پاکستانی مسلمان ہم سب۔ اراکین پارلیمنٹ کا دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے۔ کیمرہ مین اسلان سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزارت اطلاعات کے ماتحت ادارے انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں آگ بھڑک اٹھی۔ انفارمیشن اکیڈمی کی تیسری منزل پر آگ لگنے سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ پر قابو۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، لیکن اگر اس نے یہ غلطی کی تو اسے بھرپور جواب ملے گا۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ یہاں سیاسی عدم استحکام ہو، میدان جنگ ہو، معاشی اور سیاسی میدان ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حقیقت کی آنکھ سے اس کا جائزہ لیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا پڑے گا۔ کہ ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس نے کھلم کھلا یہ دھمکی دی تھی کہ اس کے بعد ایران اور پھر پاکستان جو طاقتور قوتیں ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ایران ہمارا ایک برادر مسلم ملک ہے۔ پاکستان کو کسی بھی ملک سے زیادہ اس پر تشویش ہے۔ ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلے کو ہر فورم پر اٹھانا چاہیے۔ اگر اس نے جس طرح کے ایران پر حملہ کیا ہے، اگر اس کے کوئی ایسے ڈیزائن ہیں، اس کی سوچ ہے کہ وہ پاکستان پر بھی حملہ کرے گا، اس کو ایک سبق آموز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔
ناظرین، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اپنی تنخواہ میں اضافے کے معاملے پر وضاحت کی اور کہا کہ ان کا تنخواہ بڑھانے کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یہ فیصلہ حکومت نے خود کیا ہے اور وہ اس پر کسی طور فریق نہیں ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے مزید کہا کہ وہ تنخواہوں کے معاملے پر ذاتی فائدے کے بجائے ان کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات پر شفافیت ہونی چاہیے تاکہ عوام میں کوئی غلط تاثر نہ جائے۔ پارلیمانی عہدیداروں کے مراد اور تنخواہوں میں اضافے پر عوامی حلقوں میں شدید تنقید کی گئی ہے۔ ان کا میں احترام کرتا ہوں، میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میرا ہے ہی نہیں۔ جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کا 3,451 ارب کا بجٹ پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 8% اضافہ، گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 12%، جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک کی تنخواہ 10% بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جبکہ تعلیم کے لیے بجٹ میں 12.5% اضافہ، 523 ارب 73 کروڑ روپے مختص، صحت کے بجٹ میں بھی 8% اضافہ اور 303 ارب 2 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالیاتی منتقلی میں متوقع کمی کے باعث 20% کٹوتی کے بعد سالانہ ترقیاتی بجٹ 520 ارب روپے تک محدود، جاری اخراجات کی مد میں 12.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ 1912 ارب 36 کروڑ مختص، بلدیاتی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ 132 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ نئے مالیاتی سال میں 4,400 اساتذہ اور عملے کی بھرتی کا فیصلہ، 4 IBA کمیونٹی کالجز کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ پروفیشنل ٹیکسز اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے، موٹر وہیکل ٹیکسز میں کمی، سیل ٹیکس کو آسان بنانے کے لیے نیگیٹو لسٹ سسٹم متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔